لیکن کیا کریں، ہماری سیاست کا عملی تعبیر جو آپ کے اور ہمارے سامنے آج کل ہے، یہ تو نہ ایوں میں نہ شیوں میں، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، مخنث قسم کی حکومت، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہے کیا۔ اور حسن کارکردگی پر کل انہوں نے کچھ وزراء کو تمغے بھی عطا کیے ہیں، اسناد عطا کی ہیں۔ اسناد کب دی جاتی ہیں؟ اسناد اس وقت دی جاتی ہے جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا کھیل ختم ہونے کا عندیہ دے دیا ہے، اسی لیے ہم نے رات کو اپنے آنے والے مستقبل کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو تمغے دیے ہیں، اور حسن کارکردگی کی اعلیٰ ترین مثال کہ کم از کم آپ نوجوانوں کے سامنے میں اس کا نام نہیں لے سکتا، اور نہ آپ کے اندر بھی خیالات فاسدہ۔ بھئی آپ تو خود کہتے ہیں، کبھی کہا کہ معاشی بہتری کے اشارے مل گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں دنیا نے ہماری معاشی ترقی کو تسلیم کر لیا ہے۔ جو آپ نے خود یہ کہا ہے تو پھر ہمارے معیشت کے اور خزانے کے وزیر کو کیوں محروم رکھا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے خارجہ تعلقات بنائے ہیں، اور افغانستان کے مسئلے پر ایک OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا، جسے وہ ایک زبردست قسم کی کامیاب خارجہ پالیسی کی علامت قرار دیتے ہیں، تو پھر شاہ محمود قریشی کو کیوں محروم رکھا؟ آخر کیوں؟ کہتے ہیں ہماری دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، یہ بیان ہے اس کا۔ اگر دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے تو پھر پرویز خٹک کو کیوں محروم رکھا ہے؟ وزارت ابلاغ و اطلاعات جہاں پر حکومت کی دفاع کرتے کرتے کچھ غیر ضروری زبان بھی استعمال کر لیتے ہیں، آداب کے دائرے سے بھی باہر چلے جاتے ہیں، اخلاقیات کو بھی گھر چھوڑ آتے ہیں، تو فواد چودھری کو کیوں نہیں دیا؟ یہ تو ان کی کارکردگی اور تمغات کا نتیجہ نکلا ہے۔ شیخ رشید کو بھی محروم کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سوچ کہاں سے آئی، یہ ترجیحات کس عقل کی؟ تو ایسے حکمرانوں سے اسی عقل کی توقع رکھنی چاہیے، یہ ایسی کام کریں گے۔ اور ادھر سے تمغے دے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں منی بجٹ آیا، ٹیکسیں بڑھا دی، اور شاید آج ہی انہوں نے 3 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت اور بڑھا دی۔ مہنگائی عروج پر ہے، عام آدمی کراہ رہا ہے، اپنے کرب کے ہاتھوں اپنے بچوں کو مار رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، دریا برد کر رہا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے آ کر کتبے لگا رہا ہے بچے برائے فروخت، کہ ان کی بھوک ان سے گھر میں نہیں دیکھی جاتی، اور تم تمغے دے رہے ہو۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے، اور تمغے بھی ایسے لوگوں کو کہ جس کا نام لینا اپنی شرافت کے خلاف نظر آتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، خارجہ کا پالیسی کامیاب پالیسی، جو بائیڈن تو مجھے فون ہی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، میں کیا کروں؟ چین کے دورے پہ جاتا ہے تو چینی قیادت ویڈیو لنک پر گفتگو کرتی ہے اس سے، اگر ویڈیو لنک پر ہی بات چیت کرنی تھی تو یہاں سے کر لیتے، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ تو کہتا ہے جی وہ کووڈ کی وجہ سے ذرا مجبوری تھی،
کووڈ کی وجہ سے مجبوری تھی تو روس کے صدر سے کیوں ملاقات کی اسی روز. اس قسم کے عجوبوں سے ہمارا واسطہ ہے. اور پھر خارجہ پالیسی، کوئی پڑوسی آج ہم سے راضی نہیں. انڈیا تو ہوا ہمارا دشمن. ایران اس وقت خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ہندوستان کے پلڑے میں کھڑا ہے.